جب زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ قوموں کی شناخت بن جائے تو وہ تاریخ بدل دیتی ہے۔ اردو اور ہندی کا جھگڑا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اردو اور ہندی کا تنازع 19ویں صدی میں برصغیر کے انگریز دور میں سامنے آیا۔ سوال یہ تھا کہ قومی زبان کس کو بنایا جائے، اردو کو یا ہندی کو؟ بولنے میں دونوں زبانیں کافی حد تک ایک جیسی تھی، لیکن لکھنے کے انداز بالکل مختلف تھے۔ اردو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، جبکہ ہندی سنسکرت والے رسم الخط میں۔ اردو میں فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ تھے، جبکہ ہندی میں سنسکرت کے۔ اردو زبان مغلوں کے دور میں بنی اور درباروں، شاعری اور تعلیم میں استعمال ہونے لگی۔ اس کا نام اردو ترک زبان کے لفظ اردو فوج یا لشکر سے آیا، کیونکہ یہ زبان مختلف قوموں کے ملاپ سے پیدا ہوئی تھی۔ 1837 میں انگریزوں نے اردو اور انگریزی کو سرکاری زبان بنا دیا، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں کچھ ہندی تنظیموں نے اردو کے خلاف مہم شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے اور اردو کو ہٹایا جائے۔ ہندی تحریکوں نے سنسکرت رسم الخط کو فروغ دینا شروع کر دیا اور فارسی و عربی الفاظ کو نکالنے کی کوشش کی۔ ادھر کچھ اردو ادیب اردو میں فارسی الفاظ بڑھانے لگے۔ یہ کشمکش صرف زبان کی نہیں تھی، یہ تہذیب، ثقافت اور مذہبی شناخت کی بھی لڑائی تھی۔ سن 1900 میں انگریز حکومت نے دونوں زبانوں کو برابر کا درجہ دیا، مگر دلوں کا فرق بڑھتا چلا گیا۔ گاندھی نے کوشش کی کہ دونوں کو ہندوستانی زبان کے طور پر ملایا جائے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اردو اب مسلمانوں کی پہچان بن چکی تھی اور ہندی ہندوؤں کی۔ یہی زبان کا فرق وقت کے ساتھ مذہبی فرق میں بدل گیا، اور پھر یہی فرق دو قومی نظریے کی بنیاد بنا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ ان کی زبان، ان کی ثقافت اور ان کی شناخت کو دبایا جا رہا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، جہاں مسلمان اپنی زبان، اپنا کلچر اور اپنی آزادی کے ساتھ جی سکیں۔ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کی پہچان تھی، اور اسی شناخت کو بچانے کے لیے پاکستان وجود میں آیا۔